على وعي في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعناء حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مدبر الأمور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لے داود علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسالکا بے حق یا زامن آہو ادرکنی فی سبیل اللہ مددی. آل محمد با خالق جتنے مومن سید سردار مولد ازادار دور نزدیک توں ذکر پاک حاضر مالک میرے سمیت سارے دی حاضری منظور فرما. بانیان دا پر خلوص اہتمام لنگر نیاز خرچ اخراجات ذکر اذکار اپنی پاک بارگاہ وچ منظور مقبول فرما. مالک ذکر دا صدقہ بزرگاں نے دعا منگوائیے. بیٹے نو جگر تکلیف ہے. بادشاہ سخی امام سید الساجدین دیاں تکلیفاں دا واسطہ مالک جتھے جتھے بھی مومنین مومنات تکلیفات جن مالک انہوں نے صحت والیاں زندگیاں نصیب فرما. اور بھائی ملک نوازش صاحب دے مال رزق بخت وچ مزید اضافہ فرما. بادشاہ حسین دا ذکر انہاں دیاں نسلاں نصیب فرما. اور مولا دے عظیم مدہ ملک سعید حیات امان صاحب دار فانی تو چلے گئے. مالک انہاں کروٹ کروٹ نال جنت نصیب فرما. ملت علی آمینہ کو دعا ساریاں واسطے ہے. مالک حاضرین مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما. تیری ذات غفور و رحیم. مالک جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکدیاں بادشاہ حسین دے آخری سپاہی دا واسطہ او جھولیاں آباد و شاد فرما. اور نوازش بھائی نال اولاد دے آباد و شاد فرما. تیری ذات غفور رحیم میں لکھاں دے کروڑاں دعاواں دی کو دعا سر بارویں. اور دعا ہے بانی مجلس ملک نوازش صاحب نو مالک ماتمی پتر نصیب فرما. اور جتنی جوریاں اولاد واسطے سکدیاں مالک آباد و شاد فرماوے. میرے تو پہلے میرے بعد میرے سمیت جتنے مداح اہل بیت پاکاں دی پاک بارگاہ وچ گلہائے عقیدت پیش کر گئے پیش کرے سن مالک سارے دی حاضری منظور فرما. لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی کو دعا سر بارویں ہادی مہدی آقا مولا دا جلدی ظہور فرما. دعائی منظور فرما اور سن قابل بنا سردار دے متھے لگ سکی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. حقیقی خالق کا نام ہے جی. ڈھیر سارے بیٹھے ہو تکلیف نہ سمجھو با جماعت نام چاہو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اتنا اونچا نام چاہو با چاک والے ان پتہ لگے مجلس شروع ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری والنعرہ حیدری باواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے وارث ذکر دے تو سانساں سارے دی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماویں. ذکر نہ کسی تعداد دا محتاج نہ آواز دا محتاج نہ موسم دا محتاج نہ تمبو سپیکر دا محتاج. ان بادشاہوں دا ذکر ہے جنہ دے قصیدے دا نام قرآن ہے اور پہلے ذاکر دا نام رحمان ہے. تو سا سارے ملک جی کٹھے ہو جاویے. جتنے علی ولی اللہ پڑھنا لے آئے یا ولد آسن لیوال حمدی چھان تلے کٹھے ہو کے چاچا جی چھڑا مالک دی اسے ایک گل دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو اس مدینے علیہ دے پاک طیب طاہر اطہر مقدس نام لین دی اجازت عطا فرمائی. تو میرے بعد ملک دیاں عظیم ہستیاں میں جنہاں دا خطاب ہے انہاں دے اور تواڈے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا. ایک التجا ہے میں تھوڑا کہیں دا پتراں بتریجاں میں تھوڑے وطن دا نیاز منداں. مہربانی کیتی کرو بھئی بادشاہ حسین دی مجلس ہوئے نا تے ذرا وقت نال تشریف لے آنی چاہیے. ہون اس دورے چاہ گئے ہیں بھئی بہ کے گھاری جمع تفریق کریں دیئے بے کیڑا ویسی ممبر تے او دے وارے اساں جساں ہیں. میری گلاں کوڑیاں لگ دیاں میں تو فری شوگر جی مجلس پڑھدا جے تھوڑا روح ہوئے تھا. وہ دی وجہ کہ ہن ویکھو بانیان کتنا بڑا اہتمام کیتا.
اتنے مولا دے مدا خان بلائے وقت ذاکر آ کے بانیان پریشان کرے نے لو جی میرا ٹائم ہے میں تو پڑھاؤ ہوں وہ بیچارہ کدے جاوے جدو سنن والے ہی نہیں آونا تو مہربانی کرو ذکر ٹارگٹ ہونا چاہیے ذکر تے آونا چاہیے ذکر ذہن چ ہونا چاہیے ذاکر نہیں پتہ نہیں مولا دیاں نظراں چ کہیں دا مقام ہے میں تمہیں التجا کر رہا ہوں مولا دیاں نظراں چ ملک جی کہیں دا مقام ہے چلو میرے نال کمالی حاجی صاحب دا فوت ہو گیا انہوں دا بیٹا ہے حاجی غلام علی بھٹی صاحب دا علی سلطان بھٹی مالک مزید زور بیان عطا فرماوے ایک ذاکر ہوندا مولا دا جس دا نام ہے غلام کمبر بزرگ ذاکر آئی اور گمنام ذاکر آئی اور ملک دی حقیقت جان دے مولا جان دے میلے کپڑے ٹوٹی ہوئی جتی تو وہ جس لئے ساڑھے نیڑے آب باندھانا اسائیں دور ہو جاندے اسے بھئی بزرگ بندہ ہے وہ کو سارے ذاکر اس تو قطرہ میں کوئی نیڑے نہ لگے وہ ایک مجلس ہوندی دو ترہ جماعتی اسانی بعد رجمانے ایک درس پاک سیدہ دے نام تے اس درس علی مجلس تے ایسا بھی پہنچ گیا اسے چاچا غلام کمبر مرحوم بھی آ گیا تو وہ ساری سردیاں دی رات آئی تے وہ چونکہ جڑے دو درس دے مدرسان یا متولی ان بارگاہ دے انہاں سانو سارے انہوں جڑے دعوتی ذاکرہ سے انہوں نے بسترے دیتے بس سردیاں دی رات ہے ملک جی اسی سوں گئے تو چاچا غلام کمبر شدہ کہہ لے میرے کمرے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھا پھر ایک سید ہے وہ بھی گزر گیا مالک جنت نصیب فرماوے سید تقی عباس شیرازی وہ دیکھو چلے گئے وہ جدو 2 بج گئے نا تے وہ ہر کوئی سوں گیا تو وہ مولا دا ذاکر اٹھیا تو وہ مسجد چلا گیا تے جدو کوئی 2:45 دا ٹائم ہویا نا تو جڑا درس دا مدرس آئی وہ سر تے بسترائی چاہی وتے تے روندہ وتے تے آکھ یار تواڈے ذاکریں چو کوئی غلام کمبر ہے ازا کیا بھئی میرے کول میں کہا جی رہا تھوڑی دیر تھا وہ چلا گیا تقی شاہ کول پوچھو تقی شاہ کول آئے جی وہ ذاکر غلام کمبر وہ کہا بیٹھا میرے کول رہا تو منا دا میں مسجد جاؤں جی اسی جاویے تے وہ نماز پہ پڑے تہجد دی وہ مدرس صاحب انتظار کھلوتے بھئی اختتام ہوئے ان جدہ نماز دا اختتام کیتا ذاکر صاحب اس نے کہا یار میں تیرے کے ہاتھ جوڑ دا تیری بڑی مہربانی اے سارے ذاکران اسی بسترے دیتے تے تیرا بسترہ کوئی نہیں ہوا دا میں ستا پہ ہم میں خواب آیا تے ایک سردار دی آواز آئی جڑے تساں بلائے انہوں تا بسترے دیتے نہیں تے جڑا ساڑھا ذاکر آئی اے پتہ نہیں بے مولا دیاں نظرانچ کہندہ مقام ہے ضروری نہیں بے جڑا فارچونر تے آوے وڈی گڈی تے آوے بھیر پیسے لوے او ذاکر ہوندہ ہے بادشاہ دیاں نظرانچ میں تو جدنی ممبر تے اما میں ادا مالک ایسا ذکر کرن دی توفیق عطا فرماویں کہ ذکر والے راضی ہوں ہون مجمع چاہے تھوڑا ہوئے یا زیادہ بلا ذکر مجمع دا محتاج ہے ایک پڑھانا لاؤے ایک سنانا لاؤے تاں بھی مجلس حسین ہے لیکن میں ذاکرین دی خدمت چی التجا کرساں اے واحد ازاداری تو لائیو پیغام جا رہے ہو سی تو میں گزارش کرساں بھائی جے لکھو تو پڑھو تے بانیان تھوڑا پریشان ہی گھٹ کرو میں بھی حسین دا ذاکر ہے اے میرے گلچ کپڑا ہے تے میں ذاکرین دی منت پہ کرداں با یار مہربانی کرو اساں سارے کرنی چاہیے او دی وجہ کیڑی ہے بھئی مولا جاندہ ہے بندے دا 50 روپیہ ڈگ پوے نا 50 تے سارا دن پریشان رہندا بہت جیب وچ او میں سوچیاں تو پوچھاں یار آئی تو میری جیب وچ ویکھو کدیں گڈی تے نہیں ڈگا وہ جتھے میں لتھاں اتھے تے نہیں ڈگا ایک 50 روپیہ بندے دا ڈگ پوے ملک جی تے بندے نو پریشانی ہوندی ہے پاک ممبر دی عزت دی قسم ہے کیا معجزہ ہے حسین دے ذکر دا 10 لاکھ روپیہ لا کے بھی بندہ شام نو مطمئن سوندا ہے بندہ مطمئن سوندا ہے تو التجا ہو گئی تو لمبی تقریر نہ ہو جاوے بغیر کسی توضیح و تشریح دے میں گزارش کر رہا ہوں وہ جس کی جنبش لب کا وہ جس کی جنبش لب کا معجزہ ہے قرآن سمجھ آوے تھوڑی تھوڑی ہاں نہ کرو چاہ میں تھوڑے وطن دا نیاز مندہ
میں گزارش کی تھی وہ جس کی جنبش لب کا معجزہ ہے قرآن، خدا کے لہجے میں ہر دم کلام کرتا ہے، میاداں حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، اسے حسین بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، اسے حسین بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ کیا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے میرے آقا شہنشاہ بادشاہ حسن دا۔ اللہ دی کائنات چ نگاہ مارو، جتنے نبی آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، صاحب معجزہ آئے، شہباز بھائی انہاں دیاں ماواں دھیاں بہناں جتنیاں بزرگوں مقدس بیبیاں دنیا تے آئیاں نا، تسا ساریاں دی سیوان حیات چاچا جی پڑھ لوے ہے۔ ہکا حسن بادشاہ دی اما ہی نظر آسی، 15 رمضان دی رات نو پوتر دنیا تے آیا ہے، دے امان بھی روزہ ہے، پوتر نو بھی روزہ ہے۔ حیدری امت سناتا ہی نہیں بھئی یہ ہیں کون، امت سناتا ہی نہیں جو ایک ایڈے وڈے سردار ہیں، درجاتوں میں میرے استاد محترم دے او فرما گئے بھئی کردگار امن، ذاکری دے الفاظ ہوندے پتھر دا ہوندے کوئی نہیں، کردگار امن مصدر ایقان اول آل محمد۔ پھر سنو، کردگار امن مصدر ایقان اول آل محمد، کائنات دی مکمل شرافت دی تصویر پاک محمد مصطفیٰ، یا انجا کھاں حسن دا معنی ہے حسن دی آخری خوبصورتی۔ حسن دا معنی ہے حسن دی آخری خوبصورتی، جیڑے چند بندے نہیں پہ بلندے انہاں واسطے ذرا لفظ تبدیل کر کے پہ آداں بھئی کون ہے بادشاہ حسن جس دے ظہور تے، جس دے نزول تے، جس دی آمد تے پاک محمد نو اب ترہ کھڑا لے اندیاں زبانہ بند ہو جاویں۔ شاباش، میرے وطن دی مٹی نو سلام ہے بھئی۔ حیدری یا انجا کیے پاک محمد مصطفیٰ نو اب ترہ کھڑا لے گنگے ہو جاویں، اس بادشاہ نو حسن امیر آکھ دن۔ تو کیا رتبہ ہے میرے بادشاہ حسن سردار دا، کیا توقیر ہے، کیا عزت ہے، کیا شان ہے۔ 15 دی رات نو شہزادے دا دنیا تے ظہور ہے، یہ تازہ گزرے ہے ماہ رمضان۔ 15 دی رات نو شہزادہ امن سخی امام حسن بادشاہ دا نزول ہے، بچہ دنیا تے آوے تو اڈا ساڈا قانون ہے پہلے انہوں نواؤ دعاؤ، اتھے نواون دعاون والی گل نہیں ہے، ویڑا ہی تطہیر والا ہے۔ مہربانی بھائی جنہاں نے سمجھ آ گئی، وقت دعا کام شروع ہو جاندہ ہے، وہ مائیاں کٹھیاں ہو گئیاں تو انہاں کہ کوئی اس ویڑے چوں نیک لبو، چنگا ہوئے، نمازی ہوئے، دیندار ہوئے، او دی گھٹی پواویے بھئی یہ وڈا ہوئے تو اسے تے جاوے، ایویں گل ہے نا، وڈا ہو سی تو اسے تے ویسی عادات و خسائل۔ تو پاک بی بی ام ایمن پاک رسول دا حرم قریب آیا جوڑے یا رسول اللہ تو علی دھی دی جھولی آباد ہے، شہزادے دا نزول ہویا ہے تے ذرا گھٹی تلا ہوا، اے شہزادے نو گھٹی تلا ہوا۔ شیعہ سنیہ دے نوری نبی پوچھے ام ایمن آج روزہ کتنا ہے؟ روزہ کہ سائیں 15واں، میں روزے نالا میں گندی کھلیاں آج 15واں ہے۔ اچھا بندہ دے گھر خوشی ہوئے نا، بندہ آدھے میار دے لوگ سدیندہ ہے بھئی تاکہ میرا علاقے چ اثر ہوئے، بھئی سجاد براڑی دی مجلس آئی یا کوئی آئی ہے، تمام بھائی شہباز گیا، بھائی نوازش گیا، بزرگ گئے، بھئی سٹیٹس دا پتہ لگے بھئی یہ بندے دی دوستی کیسی ہے، اس دے نال جیڑے منسلک لوگ ہیں انہاں دا معیار کیا ہے، تاکہ بندے دے معیار دا پتہ لگے۔ تا اس گھارے جو خوشی ہوئی اتھے کسی نے بلایا گیا تو شیعہ سنیہ دے نوری نبی فرمایا ذرا نہ سوچ کہ ہم آئیں گے مغربین کے بعد، ماہ سیام ہے بھئی، ماہ رمضان دی جو 15 ہیں، تو میرے بادشاہ فرمایا ذرا نہ سوچ
کہ ہم آئیں گے مغربین کے بعد، یہاں خدا کو بلائیں گے مغربین کے بعد۔ مہربانی جی، سارے بولو حیدری آج۔ ذرا نہ سوچ کہ ہم آئیں گے مغربین کے بعد، یہاں خدا کو بلائیں گے مغربین کے بعد۔ سائیں فرمائیں تمہیں خبر نہیں ہے من، یہ روزہ دار بھی ہے، اسے لعاب پلائیں گے مغربین کے بعد۔ تمہیں خبر نہیں ہے من، یہ روزہ دار بھی ہے، انہیں لعاب پلائیں گے مغربین کے بعد۔ صلوات ہی کا پڑھو تو با جماعت پڑھو۔ ایج نہیں بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہیں، درود دی آواز بہت گھٹ آ رہی، اونچی آواز نال پڑھو۔ وہ ہے ارادہ قصیدہ سنا گی بادشاہ حسن سردار دی عزت۔ میرے بعد اگر تشریف لایا ہے بھائی حسن رضا ہاشم صاحب، مسدس وہ بھی پڑھتا، میں بھی پڑھتا، میں تھوڑی جی چپڑ سا ہوں، زیادہ چپڑ سی، میں میزبان آؤں، مہمان ہے ہوں ہے پروگرام سارے دا پڑھیے قصیدہ، صلوات قصیدے علی پڑھو۔ وہ ہے مولا حسن، 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 وہ ہے مولا حسن۔ میں جتنی چپ ہوئے میں اوڈا مطمئن ہونا، باج غور زیادہ کیتی بیٹھا۔ وہ ہے مولا حسن، وہ ہے مولا حسن۔ میرے بادشاہ منبر تے موجود بادشاہ حسن فرما رہے ہیں میں اس نانے دا نواساں جڑا معراج تے ونجے 18 سال دی رات ہوندی ہے، 90,000 کلام ہوندی ہے، دیر اتنی لگ دی ہے جدا ولن والا ولے، درد کنڈا ہلے، وضو دا پانی چلے، بستر گرم ہو، بے پرواہی نہیں کرنی نیاز حسین، بستر گرم ہوئے جدا ولن والا ولے، درد کنڈا ہلے، وضو دا پانی چلے، بستر گرم ہوئے، وچوں ایک نو تقدیر چایا، اس آکھیا میں کیویں مننا، 18 سال دی رات ہکا، 90,000 کلام بھی ہو جاوے، دیر اتنی لگے، ولن والا ولے، درد کنڈا ہلے، وضو دا پانی چلے، آدھا ہے میں نہیں مندا، اس آکھیا میں نہیں مندا، بادشاہ دے چہرے تے جلال آیا ہے، دست صحیح مردان دے مجمع چ آ کیوں گئی ہے؟ وہ باب اوری پڑھ دیاں درجات ہمن ملک سعید یاد صاحب دے میرے ماموں دس دیاں بھائی وہ پڑھ دیاں جدو بادشاہ حسن نے فرمایا نا مردان دے مجمع چ آ کیوں گئی ہیں، وہ بڑے ہی پردے چ اس دی ٹرانسلیشن کر دیاں، وہ فرمائیں بھائی خد و خال سمیت وردی چینج ہو گئی۔ بادشاہ جو فرمایا تو آئی کیویں، تو آئی کیویں، جس مقام تے بیٹھے ہو سنا بھائی، وہ ہے مولا حسن، وہ ہے مولا حسن، توجہ مولا حسن امیر نے سرعام تھا، اس کو مولا نے عورت بنایا، کیا وہ ہے مولا حسن۔ یا علی یا علی، وہ ہے مولا حسن، وہ ہے مولا حسن۔ زندہ سلامت رہو۔ ایک لفظ آ رہے ہے کیسے، کوئی ایڈا اوکھا ہی نہیں چوپ کر گئے ہو، اس دا جواب ایسے، اگر کیسے نو سوال کرو نا کیسے وعدہ ایسے۔ زندہ سلامت رہو۔ یہ دو لفظ قصیدے دی سطر جائن ملک جی، کیسے اور ایسے، ایڈے سونے لگے
میں وطن تے کھلا پڑھدا پتہ لگے لائیو پیغام پوری دنیا پہ سن دیے بے وطن والے سجاد دی ٹرانسلیشن سن دے کیویں تے دعائیں دین دے کیویں سنا بھائی دیکھ لے دنیا آمد اس کی کیسے یہ آتے ہیں ماں بھی روزے سے ہوتی ہے ایسے یہ آتے ہیں سبحان اللہ سارے بولو حیدری مہربانیاں پھر سنا بھائی دیکھ لے دنیا آمد اس کی کیسے یہ آتے ہیں ماں بھی روزے سے ہوتی ہے ایسے یہ آتے ہیں یہ دین کا نکھار ہے ماں بیٹا روزہ دار ہے یہ دین کا نکھار ہے ماں بیٹا روزہ دار ہے پڑھ لے کتابیں ہے یہی تاریخوں میں آیا کیا وہ ہے مولا حسن سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے مولا حسن سادات دے بیڑے وسن مومن آباد رہن بازار شام میں چلان ہویا چند دنوں دے بعد شہزادہ امن بادشاہ حسن فقیر شام دے دربار چاہ رہے ہیں تو دا چپ بھی کر بہو میں پڑھنا تو ہے نا ایک موچی آئی اعلان تا ہر کہیں سنیا اس جلدی نال اپنی دکان بند کی تھی بھئی دکان تے آیا نواں چمڑا خرید کیتا وقت گھر آ گیا جلدی نال آن کے وضو کیتا وضو کر کے مسلح بچھایا شباز بھائی لفظ آیا نا مسلح بچھا کے وقت تو چمڑا چایا ایک جتی سیمنی شروع کی تھی ترتیب ویکھنی ہے ایک تروپا تے ایک درود بے پرواہی کی تھی اس بندے جڑا نہیں بول سکیا ایک تروپا تے ایک درود بیوی دی نگاہ پائے گئی اس کہا بھلوی جتیاں سیمنا تیرا کاروبار ہے تیرا کام میں یہ پہلی جتی ہے عجیب بات ہے گھر آیا ہے پہلے وضو کی تی مڑ مسلح بچھایا ہی تے جتیاں والا سامان مسلح تے لے آئے ہیں موچی آدھا نہ گھبرا پریشان نہ ہو آج کدے میرے پاروں میں نہ جتی مٹی تبائے کے سیمان دینائی میں عرشان تبائے کے سیمان ہاتھ بلند حیدری سبحان اللہ مہربانی جی یہ جتی میں عرشان تبائے کے سیمان کیا کہیں دیئے بادشاہ حسن دی اور اپنے ویلے تا سیل دا دور آ گیا نا وہ اگے جتی دا پہلو میچا دیونا پوتا وہ مائی پوچھیا اے بادشاہ دی جتی جو تیار کر رہے ہیں پیر دے میچے دا پتہ ہے ہی وہ تران دن مدینے اپران دے ہیں شام پیر دے میچے دا پتہ ہے ہی آدھا نہ گھبرا میں عقیدت نال پہ سینہ سیتی حسن واسطے اگر مولا مہدی پہ سیتا پوری آسی سبحان اللہ آدھا میں عقیدت نال پہ سینہ اچھا فقیر شام نہ آدھے ایک نوکر نو آکھیا بھئی جدہ علی دا پتر آوے دربارج آئی تھالی 10,000 دینار سرخ سونے دے جدہ آوے نا علی دا پتر تو سامنے رکھیں اگر دولت لیندہ ہے تو میں اکساں بتو اس باپ دا بیٹے ہیں جے دولت نو طلاق دیتی ہے اگر نہیں گندہ میں اکساں بتو حسن ساڑھے نال دلو سلائی نہیں کی تھی ایک پاسوں او دولت آلی تھالی آئی ہون موچی کھلا دربار دے باہروں جتی تھائیں رکھی کھڑا ہے آدھا کھڑا ہے حسن امیر مولا دربار چراشے میں غریباں میں نو رہا نہیں پیا لبدا بادشاہ حسن فرمایا یا ایوہ الناس اس کو چپ ہو گئی بادشاہ فرمایا ایک موچی ہے ساڑھا عقیدت مند ہے اس جتی بنائی ہے وہ پمامنا چاندہ ہے اس نو راہ دے وہ درباریاں رستہ دیتا موچی آیا جتی پوائی پوری آئی بادشاہ فرمایا موچی جی سردار سائیں فرمائیں مانگ مانگ لے مانگ کے مانگ دائیں ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا جو تواڈے شایان شان ہوئے او دے چھوڑو بادشاہ فرمایا ہے تھالی چاہ
وہ 10,000 سرخ سونے دے دینار. بادشاہ فرمایا ہے تھالی چاہ. فقیر شام پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ تو ایک معمولی جتی، یہ 10,000 دینار تھے وہی سرخ سونے دے. سمجھ نہیں آئی. سائیاں فرمایا خاموش، یہ میرا تے میرے کمی دا مسئلہ ہے. پتہ ہے وہ جی راضی ہویا ہے یا کوئی نہ؟ بادشاہ پوچھا موچی راضی ہیں؟ آدھا مولا میں منگیا تو کوئی نہیں، تواڈی عطا ہے. بادشاہ فرمایا جلدی کر کاغذ قلم لایا، 2 گھر جنت دے لکھ دے وہاں. پریشان ہو گیا. اس نے جی عجیب گل ہے، ایک معمولی جتی، پہلے 10,000 سرخ سونے دے دینار، اتو 2 گھر جنت دے. حسن بادشاہ فرمایا شام والی جاگیر تیری ہے؟ آدھا ہاں میری ہے. بادشاہ فرمایا جاگیر وڈی ساری ہے، اگر تو 2 ہاتھے کسے رعایت دینا انتقال چکراویں تینوں کوئی فرق پوسی؟ آدھا ایڈی وڈی جاگیر ہے، اس جاگیری چون 2 گھر دیں دیا منوں کوئی فرق نہیں پوندا. حسن سردار مسکرا کے فرما رہے ہیں شام تیری جاگیر ہے، جی میں 2 گھر دیں دیا تینوں کوئی فرق نہیں پوندا. جنت میری جاگیر ہے، منوں 2 گھر دیں دیا کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ. حیدری مینوں 2 گھر دیں دیا کوئی فرق نہیں پوندا. اچھا ہوں دولت والی تھالی چاہی. جدہ تھالی چاہی درباریاں ڈٹھا موچی آدھا ویندہ کڑی گل یہ ہے سخاوت مولا کی ہے، ران ہوئے درباری. جب یہ کہا مولا نے لے جا تو یہ دولت ساری. کیڑے کریمن کیڑے لاج پالن پھر سنا پائیں. یہ ہے سخاوت مولا کی ہے، ران ہوئے درباری. جب یہ کہا مولا نے لے جا تو یہ دولت ساری. بندہ بڑا نمازی ہے، اب یہ بتا کے راضی ہے. بندہ بڑا نمازی ہے، اب یہ بتا کے راضی ہے. الفاظ مولا کے سن کے تھا موچی بڑا مسکرایا. کیا وہ ہے مولا حسن. آباد شاد رہو، زندہ و سلامت رہو. ایک قصیدہ ہے سید شاہد عباس شیرازی صاحب دا، جھولی چاہ کے دعا کر رہے ہیں مالک ذکر دا صدقہ سید زادے دی جھولی آباد فرماوے. بھائی نوازش مالک ماتمی پتر نصیب فرماوے. آوے میں قصیدہ لکھ کے دیتا تے قصیدہ ہے ماتمیاں واسطے. اچھا ماتم دی گل ہوئے نا ادھے بندے چپ کر جاندے وہ اساں دیہات وچ پڑھنا نا. میں اکثر میں کل ایک مجلس پڑھیے سیفن دے نال سندھیاں دی 12 تو میں جدو ماتم دی گل کتنے تو ادھے چپ کر گیا. میں کہ یار تسی حیران ہو گئے ہو، سورہ یوسف پڑھ کے ویکھ لو، عورتاں کٹنے سے بن کٹیاں انگلی نے، قرآن انہوں کافر تا نہیں آکھیا. کٹنے تا سے بانے تو انگلی کٹ بیٹھی ہیں. قرآن انہوں دی مذمت کی تھی انہوں نے کہ جی نہیں میں کہتا بات بولو تو صحیح. ہوں ہے پروگرام جی پڑھیے قصیدہ. میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے. مولا جاندہ ہے میں نہیں سوچتا پیا میں کوئی 50-60 بندے پہ پڑھتا ہوں. میں نے انج لگتا ہے جی میں چکوال بلوال پنڈی سرگوتے سیالکوٹ کھلا پڑھتا ہوں. میں دل لا کے پڑھ رہا ہوں، تو دل لا کے میں سنو تو نہ سنو تھوڑی مرضی کی گل ہے. تو میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. بے ریا عبادت حسین دا ماتم. لائیو پیغام پوری دنیا سن رہی ہے. بعد میں رکیں دن سائیں کہیں لے تساں کبڑی جاندے ہو. میں آنا بچہ کبڑی وانا دی گل نہیں. آ گئی ایک پارٹی انہاں کہا ہے سائیں یہ تساں جو خون کٹ دے ہو تے تا خون ضائع ہو ویندا عطیہ دے ہو، عطیہ چ دے ہو. دیکھو نا کیڈا سیدھے سادے بندے نو گمراہ کرن دا طریقہ ہے. انہاں کہ جی یہ بلڈ جڑا تساں ضائع کر دیو اے عطیہ کر چھوڑو. میں کہ سائیں عطیہ کرن نال ایک زندگی بچ دیے، حسینیت دی تشہیر نہیں ہوندی. انہاں کہ جی وہ کیویں؟ میں کہ چلو کوئی ایک مرن والا بچ پوسی
ایک ماتمی دے لہو نال تو عقل دا علاج تک کرا گلی وچ کھلو کے ماتم کرن دا مقصد ہے جو اساں دسنے ہیں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اچھا پھر ماتم دا زندہ معجزہ ہے بھائی نوازش زندہ معجزہ بھائی سرنج نہیں ہوندی سوئی وہ اگر ہک لگے نا میرے بانجے بتیجے نے پتر نے انہاں چو کسے نو تے ڈاکٹر وہ سوئی کٹ دیندا میں کہ بخیر ہے انہاں کہ جناب ایک وجود تو دوے وجود تک جراثیم منتقل ہوندے تے بندہ مر سکتا ہے میں کہ یار سوئی تے چھوٹی جائیے اسے کہ جی بھاویں اس تو ہی چھوٹی ہوئے سانو ہدایت ہے چونکہ بندے دی موت واقع ہو سکتی ہے میں کہ تو میرے نال 10 محرم نو آ میں کہ کیسا زنجیر ایکو سی ماتمی پانجو سے ادے ایک سوئی بندے دی جان لے جان دیئے ادے ماتمی پانج تے زنجیر شاہ جی ایک وقت ڈاکٹری رکے نہیں وہ آدھا میں وہ زنجیر لے جڑا 5 ماتمیاں مارے ہے وہ آدھا میں لیب وچ لے گیا میں جا کے ٹیسٹ کیتا ہے وہ آدھا میں اس نتیجے تے پہنچا جنہ زنجیر مارے ہیں انہوں دا خون دا گروپ ہیکا اس وجہ تو دیکھو جی ماتم دا معجزہ ہے پروگرام پڑھیے قصیدہ حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے ایتھوں دل بولے تو پھر بولے بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے سارے راضی بیٹھے ہو حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے جنہاں تے خوش ہے زہرا جنہاں تے خوش ہے زہرا او بس عزادار نے سبحان اللہ اچھا جی میری نوکری ہے سارے اندر روح ہے پھر پڑھ لئیے میری نوکری ہے پھر سنا بھائی حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے حسین دے ماتمیاں دے بلند معیار نے جنہاں تے خوش ہے زہرا جنہاں تے خوش ہے زہرا او بس عزادار نے سبحان اللہ جنہ تے خوش ہے زہرا او بس عزادار ہم نوازش بھائی وہ گال پوری ہوئی نا جڑی میں آکھی ہے میں آکھا میں پہلے پڑھا چاہ میں ایک جماعت کٹھی کر کے کسے مہمان نو پیش چکرے سا زندہ و سلامت رہو میرے پردیاں تک تو موجزے ویدہ جس مقام دے بیٹھو پوری توجہ ایویں آکھنا پٹی جان دین ماری جان دین ہاتھ ساڈا سینہ ساڈا اے ہاتھ وجے آئی تھے تکلیف کی دائیں ہور دے وہ جڑے آدن بھائی تسی ماتم کر دے ہو ماتم کیا ہے جس مقام تے بیٹھے ہو پوری توجہ سنا بھائی بولو یار نیاز حسین سبحان اللہ کیا رتبہ ہے کیا مرتبہ ہے کیا شان ہے سنا بھائی سبحان اللہ مہربانی جی
تے راضی ماتمیاں تے علی سردار ہیں مدینے دی گلی اچ آؤ جی بسم اللہ مدینے دی گلی اچ اگو اگو مولا علی پٹر دن تو پچھو بڑا پیارا نوکر جناب کمبر ایک گھر دے نالو پہ لگ دیں ایک کاری بڑا سونا قرآن بیٹھا پڑے سریلا کمبر دے دل خیال آیا کدے آج مولا نماز پڑھ دے تو میں دا قرآن سن لیاں تو موڑ پڑھا اچانک دلان دے راز جانا والے امام فرمایا کمبر جلدی آ چل نماز ادا کریے اس کاری دے قرآن انہوں کوئی فائدہ نہیں دیونا کمبر پریشان ہو گیا چلو جی چل دے ہیں مولا نال آئے نماز ادا کی تھی مولا گھر ٹور گئے کمبر آکھے سائیں تا گئے گھر ہن میں ونجا کاری دا قرآن سنا آیا کمبر السلام علیکم یا علی مدد او دے تا متھے تے کھکھر بن گئی عجیب بات ہے کاری صاحب آکھے علیکہ السلام کمبر آدھا ہے ہن میں بندے چون لمنے بے جن جن لفظ دی سمجھ آئیے کمبر آدھا کاری صاحب اس سامت قرآن دی تلاوت تا بڑی کرے نہ کدا ناتک دی کی تھی کاری ہے آدھا کون کمبر آدھا میرا مولا علی کیا تو اڈے ساڑھے علی کار ہیں کھم دئین سم دئین باندھ دئین اچھا ہو سکے میں نے ہون پتہ لگا میں نے بادشاہ کیوں فرمایا بھائی اے دے قرآن انہوں کوئی فائدہ نہیں دیونا اسے کہ کہیں آکھے آئیا جناب کمبر دے چہرے تے فاتحانہ مسکراہٹ آئی بزرگوں کاری دے مخاطب ہو کے جناب کمبر گل کری آدن سنا بھائی خدا دی ذات گواہ ہے علی جنت دی راہ ہے سبحان اللہ بھائی نوازش من جان تو قیمتی شیرے ایڈا سونا کافیہ سید لایا نا بلند معیار ہیں او بس ازادار ہیں علی سردار ہیں علی سردار ہیں اگلے کافیہ دا لطف لینا سنا بھائی کمبر کے آدھا ہے خدا دی ذات گواہ ہے علی جنت دی راہ ہے خدا دی ذات گواہ ہے علی جنت دی راہ ہے علی جنت دی راہ ہے علی نہ دل وچ ہووے عمل بیکار ہے حیدری ملا آکھیا فرشتیاں نو او میرا جنت وچ چلا ہے ملا آکھیا فرشتیاں نو او میرا جنت وچ چلا ہے گھبرا پکار کے میں حال میرے گھبرا پکار کے میں حال میرے کیتا اپنے نام دا فرشتیاں نو موڑ دتا فرشتیاں نو موڑ دتا منہ تے مار کے کیا اور انہوں آکھیا جا ٹل جا تو دو جب اور انہوں آکھیا وہ جا ٹل جا تو دو جب اور تیرا دی علی والا ٹوپی بھی چھاڑے سبحان اللہ ہے جی توجہ سارے دی علی نہ دل وچ ہوئے عمل بیکار ہیں او بس ازادار ہیں علی سردار ہیں آ میں تن دسینا ماتمی جو ماتم کر دیں سینہ ساڑا ہاتھ ساڑا تکلیف کتھے ہوں دیئے سنا بھائی جگہ کوئی ماتم کر دے حسین دا دشمن سڑ دے انہیں گل ہے نا تو جنہوں تکلیف ہوں دیئے رکیں دا ہے پھر چا سنا بھائی جگہ کوئی ماتم کر دے حسین دا دشمن سڑ دے جگہ کوئی ماتم کر دے حسین دا دشمن سڑ دے حسین دا دشمن مر دے حسین دا دشمن کیتے ہاتھ تلوار میں اچھا جی میری نوکری ہے
یہ جی قصیدے دی نیاز ہے آدھن قصیدہ وہ پڑھنا ہے وہ ہے پروگرام پڑھ لیں مالک قبول فرماویں اللہ دی کائنات وچ نگاہ مار اس بوئے تو علاوہ ہور بوہ کوئی نہیں تو کائنات پھر لائے اچھا کوئی بندہ ہوئے بھئی میں کہیں دے نال میں کبڑی پوسن سجاد براڑی میں آپ دا ہی نال لینا بھئی میں آکھاں میں میری امانہ نال بندی نہیں تے کوٹھی میں اتھائیں چوک تے پاؤں ماں وہ جڑے مضافات تو آئے مومن ننو آکسن ہیں ذاکر صاحب کٹیمن دا پروگرام وہ بھئی جنہاں دی جگیر ہے انہاں دے نال تو تیری بندی نہیں یہ تیرا مکان اتھے کی میں بن سی میں کتھو لایا ہوں ڈاکٹر تے بندے دے دماغ دا علاج کراما جنت حسین دی جگیر ہے جے حسین نال وابستہ راسیں توات جنت لبسی تو ایک قصیدے دا حکم ہے کوئی دیباچہ لمبی تقریر نہیں میں پہلے بھی کافی پڑھ گیا تو حاضریاں میری اور بھی ہیں اس وجہ تو میں بھائی جان تو بھی معذرت نہ ہے ارادہ جی پڑھیے جے قصیدہ سرداری نا سیدانو جج دے 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 سرداری نا سیدانو ذاکر اہل بیت بابا منظور حسین دورس ہے انہوں نے پرانا قصیدہ اور عجیب کافی انہوں نے جچ دیئے سیدانو جج دیئے سرداری نا سیدانو جج دیئے سرداری نا سیدانو جج دیئے سرداری نا سیدانو جج دیئے سرداری طاقت نال بولو حیدری سیدانو جج دیئے سرداری نا سیدانو جج دیئے گلے حق دیئے سرداری سبحان اللہ سرداری نا سیدانو جچ دیئے گل حق دیئے سرداری نا سیدانو جچ دیئے ہون کئی آگئے انہوں نے کہا جی اتھے نہ چالو کچھ نہیں ہوندہ کہ اتھے نام نہیں چاونا جس مقام دے بیٹھے ہو پوری توجہ کا انہوں نشانہ نہیں بنا رہا میں اپنا عقیدہ بیان کر کے گل کر پیادہ سنا بھائی آجا میرے نیڑے بیٹھے کر لے حساب تو لڑائی والی گل ہی نہیں لڑائی والی بات ہی نہیں لڑائی والی گل ہی نہیں جھگڑے والی گل ہی نہیں سنا بھائی آجا میرے نیڑے بیٹھے کر لے حساب تو آجا میرے نیڑے بیٹھے کر لے حساب تو عملہ دے وچوں نفی کر بوتراب نو دس چیز کیڑی تیرے پلے بچ دیئے سرداری سبحان اللہ سبحان اللہ جچ دیئے بچ دیئے حق دیئے اے ایک محاورہ انہوں نے استعمال کیتا ہے ایک کافیہ ہے بچ دیئے سبحان اللہ میرے بعد مولا دے عظیم مدا خان کربلا دے زوار مکہ دے حاجی بھائی حسن رضا ہاشم صاحب سبحان اللہ سائیں بھائی جان تشریف لے آئے انہوں دے اور توڑے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا بھائی جان اگر قصیدہ نہ آدھے تو میں ہونتا ہی مکلت تھا ہوں انتظار ہے چلو ہونتا ہی دو ہی پرمیشن مل گئی
تو بانی ایسا ہوتا ہے پریشان نہ ہو اتنا لمبا ہی نہیں پڑھنا اچھا جی میری نوکری ہے بھائی جان بابا منظور خان جورے کا قصیدہ شروع کیتا ہے گل حق دیے اگلا قافیہ ہے پچ دی شاید اسے انوے جہاں میدہ صحیح ہو ایویں نا جس مقام دے بیٹھو پوری توجہ سنا بھائی منے یا نہ منے کوئی گل اے اخیرے یہ شیر نوازش بھائی پتہ نہیں میں جدن دا قصیدہ شروع کیتا ہے نا میں یاد نہیں بھائی حسن رضا صاحب میں ہکے دفعہ پڑھے ہوئے مولا جاندہ ہے میرا گھر ہے میرا وطن ہے روزانہ پڑھدا اللہ جانے کتنی داد دعا ہوئے سنا بھائی منے یا نہ منے کوئی گل اے اخیرے منے یا نہ منے کوئی گل اے اخیرے علیون ولی اللہ جی میں مٹھ کھیرے پر کھیر گد کتے آنو بچ دیئے سارے بولو حیدری شاد رہو بس بھائی شریف آئیں تے لٹے گئے میرے بعد بھی میں ہی پڑھنا ہے کوئی لمبی تقریر نہیں حسین دا ذاکر ہے میں کداں خوش آمد کسی دی کیتی نہیں پیارا اس گل لگتا ہے جو حسین دا ازادار ہے ازادار دا مقام اگر دسیے نا ملک جی کیا رتبہ ہے ازادار دا میں بھائی نوازش مصائب نہیں پڑھنا میں ازادار دا رتبہ دسواں بھائی حسن رضا او بی بی آدھی ہے جن دی پوری زندگی دھوپتے گزری تھوڑے ہائے کی تھی دھوپتا بندہ نہ زیدی نہیں سہ سکتا او بی بی آدھی ہے اللہ میں نے اس گل دا فخر نہیں جو کربلا دے شہید دی ماں میں تو آپ دے رومن آستے گل شروع کی دی اللہ میں نے اس گل دا فخر نہیں جو میں کربلا دے شہید دی ماں وطا دی اس گل دا فخر ہی نہیں جو زخمی کنالی مسافرہ جنی قبر شام چے اس دی ماں میں نے اس گل دا فخر ہی نہیں جو حسین دا حرامہ اللہ اگر میں نے کوئی فخر ہے تو اس گل دا ہے جو میں حسین دے رومن والی ازادار کیا مرتبہ ہے ازادار دا کیا مقام ہے ازادار دا اتحابان دے رومن آستین بندے ہاں جو مقدر دی ہوندی لمبی تقریر نہیں دو وین تو ممبر بھائی دے حوالے جہاں دے دل بر حسین آباد و شاد رہو عید تازی گزاری بیٹھے ہو اگر پہلے وین دی سمجھ آ گئی تو مجلس مکمل ہو ویسی بھائی حسن رضا مصائب دا قرآن دی پہلی آیت پڑھ کے پیادہ دعا منگو شہید نیڑے ہوئے قید دی یتیم نہ ہوئے میں نوکرہ میں نوکرہ میں لکھ دفعہ آدھا جی رونگا کوئی اتنا ہے جتنی سائن دی عطا ہوئے میں آکھیا دعا منگو شہید نیڑے ہوئے قید دی یتیم نہ ہوئے بڑھڑا پیو ہوئے شباد بھرا عید نیڑے آونجے پتران وعدے من پیسے دے ہو میں وج ویکھاں وسدی کی میں پئیے اگر کوئی پوترا کھے بابا میں دے آیا مہنڈ میں لی آیا راضی پئی وسدی آئی پیو آدھا ہے جتنے تائیں اکھی نال نہ ویکھاں میرے دل نو تسلی نہیں ہوندی واہ واہ بلا انہیں ازادار حسین
جملے باقی ہے غریب پہ عید مناوے تدین وعدہ ہاتھ ودا متن عید ملن آیا جڑے سید بیٹھو من معافی دیا اللہ دی قسمیں دیا یہ بابا اتھے نہیں آوازاں دے دیوڑے میں تے گھننا تے گردی کیوں نے آدھیے وے بابا منو اتھے والی دے جتھے میرے ساورے بیٹھے ہوئے آدھیے میں اچھا سر چاہ کے کیسا بوے غریب آئی سال بعد منو ملن تا آیا ہے واہ واہ بھلا انہیں ادارہ حسین دے یقیناً آئی سارے ماتمی بیٹھے یہ جڑی عید گزری ہے نوازش برا علی دیاں دھیاں کی میں گزاری ہو سی تریہ دھیاں علی دیاں ٹر پئیاں نہ حسن بھرا دے دروازے تے رکیاں نہ حسین دے دروازے تے رکیاں ہاتھوں بھی تسینے تلائیا میں اٹھے آئی کھڑی آلیا جتھے علمال عباس دا دروازہ اے میں کنڈے چاک پا کیا دیا غازی زینب عید منگین آئی ہے حسن میرا اتنے تائیں سارے ذاکر پڑھ دینا گل تر رومن علی اگلی ہے علی دی دھی جو عید منگی بھراواں دیتی یا کوئی نہ چاچا دستور زمانہ بھراواں چو وڈا وڈا بھرا حسن امیرہ اتھے لگایا جتھے آلیہ کھڑی آئی حسن امام سر تے ہاتھ رکھیا دے آلیہ بھین میں کائنات دے امیر دا پوترا خود بھی امیرہ مانگ کے منگ دیئے میں عید دیوان آیا کھڑا بی بی آلیہ وعدہ کارگر زینب جو منگے دے سے سید آدھا میں کائنات دے امیر دا پوترا مانگ کے منگ دیئے بی بی آلیہ ہو